نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ما كان للنبي والذين آمنوا نہیں جائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ استغفار کرے مشرکوں کے لیے ولو کانوا اولی قربا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم اس کے بعد جب واضح ہو گیا ان کے لیے کہ بے شک وہ دوزخ والے ہیں وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے الا عن موعدۃ وعدها ایاه مگر ایک وعدے سے متعلق جو وعدہ کیا تھا اس سے فلما تبین له پس جب واضح ہو گیا ان کے لیے کہ انہ عدو للہ کہ بے شک وہ دشمن ہے اللہ کا تبرأ من بیزار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام اس سے ان ابراہیم لأواہ حلیم بے شک ابراہیم علیہ السلام رجوع کرنے والے بردبار تھے وما كان اللہ لیضل قوما اور نہیں اللہ کہ گمراہ کرے کسی قوم کو بعد اذ ہداہم اس کے بعد جب ہدایت دے انہیں حتی یبین لہم ما یتقون جہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے کہ وہ نہیں تقوی اختیار کرتے ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض بے شک اللہ تعالی اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی یحیی و یمیت زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ التوبہ کا 14واں رکوع آیات نمبر 113 سے لے کر 116 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی مال اور ان کی جانوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ تورات، انجیل اور قرآن میں کیا ہے، جو کوئی اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرے گا اس کا یہ سودا گھاٹے والا نہیں بلکہ نفع والا ہے۔ پھر کچھ صفات کا بیان ہوا جو مجاہدین کی ہونی چاہیے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع سجدے کرنے والے، نیکیوں کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں چونکہ سورۃ التوبہ میں مسئلہ جہاد کا تھا، اور جہاد میں کفار کے ساتھ مقابلہ، مشرکین کے ساتھ لڑائی، اس کا حکم تھا۔ آج کے سبق میں یہ بتایا کہ اگر کوئی بندہ شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب اللہ کا واضح فیصلہ ہے کہ شرک والے کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، تو لہٰذا اب اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت ہے، نہ عام ایمان والوں کے لیے اجازت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں دوسری کئی جگہ پہ اللہ نے وضاحت فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ باقی گناہ جس کے لیے چاہے معاف فرمائے، لیکن شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے۔ معاف نہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شرک پر مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی، ورنہ زندگی میں اگر شرک چھوڑے اور توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر شرک پر ہی اس کی موت واقع ہوئی اب اس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک کو میں نے معاف نہیں کرنا۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام قرار دے دیا اور اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ جب اللہ نے ایک واضح فیصلہ فرما دیا ہے کہ شرک کرنے والے کو میں نے معاف نہیں کرنا، تو پھر بندہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کو مزید ناراض کرنے والی بات ہے، لہٰذا رب کہتا ہے شرک کرنے والے کے لیے دعا کی اجازت نہیں۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، نہیں جائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں، کس کے لیے؟ مشرکوں کے لیے۔ سارے ساتھی جواب دیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ جاگ رہے ہیں، نیند کا غلبہ جو ہے۔ جی بیٹری ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے بیٹری ڈاؤن نہیں، بیٹری چارج ہونی چاہیے۔ ما کان للمشرکین ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں جائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا اور ایمان والوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جتنا قریبی بھی کیوں نہ ہو، اگر شرک پر موت آئے تو اس کے لیے استغفار کرنے کی اجازت نہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم
ان کے لیے استغفار کرو یا ان کے لیے استغفار نہ کرو. ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کرو، فلن یغفر اللہ لهم، ہرگز اللہ نے ان کو معاف نہیں. اس لیے فرمایا مشرکوں کے لیے استغفار کی اجازت نہیں، اگرچہ قریبی کیوں نہ ہو. من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد جب واضح ہو گیا کہ بے شک وہ دوزخ والے ہیں، جب اللہ نے اعلان کر دیا اور قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ جو شرک کرتے کرتے مر گیا وہ جنت میں نہیں جہنم میں جائے گا. اس لیے اللہ کے فیصلے کے بعد کسی مومن کو مشرک کے حق میں دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ واضح بات ہے. اب ایک سوال پیدا ہوا اور اگلی آیت میں اس سوال کا جواب دیا. سوال یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے کیوں دعا کرتے رہے؟ اس کا جواب دیا کہ وہ ایک وقت تک ہدایت کی دعا کرتے رہے. جب یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ ایمان لانے والا نہیں ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں کی. ہدایت کے لیے دعا تو بندہ کر سکتا ہے. وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ، اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے، ہاں الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، صرف ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا. سورہ مریم میں ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے دعوت کو پیش کیا اور باپ نے کہا وَہْجُرْنِی مَلِیًّا، مجھ سے دور ہو جا. قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ٹھیک ہے بابا، سلام علیک، تجھے چھوڑ رہا ہوں لیکن تیرے حق میں دعا کرتا رہوں گا. اللہ فرماتے ہیں اللہ ام موعظۃ وعدہا ایاہ، وہ جو رخصت ہوتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا، باپ کی ہدایت کے لیے دعا مانگی. فلما تبین لہ، بس جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ انہ عدو للہ، کہ بے شک اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، پھر ابراہیم اس سے بیزار ہو گیا. پھر ابراہیم اس سے کیا ہو گیا جی؟ بیزار. پھر اس سے کے لیے کوئی دعا نہ کی. وہ دعا تو اس وقت تک کرتے رہے جب تک یہ بات کنفرم نہیں ہوئی تھی کہ ایمان لانے والا نہیں ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ایمان لانے والا نہیں، تبرأ منہ، ابراہیم بیزار ہو گیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام رجوع کرنے والا، اواہ آہیں بھرنے والا، بارگاہ الہی میں آ کر فریادیں کرنے والا، اللہ کے سامنے زار و قطار رونے والا، رب کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرنے والا، حلیم بڑا ہی بردبار تھا، رب کے سامنے فریادیں کرنے والا اور بڑا حوصلے والا تھا میرا ابراہیم خلیل اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر کہو سبحان اللہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے اتنی سختی اللہ نے فرمائی، ان کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی اور واضح فرمایا کہ ان کو میں نے معاف بھی نہیں کرنا. کیوں یا اللہ؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادتی نہیں کی، ان بدبختوں نے خود اپنا آپ کو برباد کر دیا. اللہ نے تو پیدا ہی فطرت پر کیا تھا، پھر اللہ نے عقل دیا، پھر اللہ نے نبی بھیجے، پھر اللہ نے کتابیں بھیجی، بار بار سمجھایا، لیکن یہ بدبخت جو اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارتے ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں اب ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لهم ما یتقون.
اور اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا کسی قوم کو ہدایت کے بعد یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ وہ ڈرتے نہیں ہیں، ان میں تقویٰ نہیں آتا۔ جب تک یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، تب تک اللہ ان کے دل پر گمراہی کی مہر نہیں لگاتا۔ لیکن جب بار بار سمجھانے کے باوجود یہ ظالم اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، پھر اللہ ان کے دلوں کو گمراہ کر دیتا ہے، جس کو مہر جباریت بھی کہتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ ان کے دلوں پر مہر مارتے ہیں، پھر کانوں اور آنکھوں پر مہر مارتے ہیں، پھر ایمان کی توفیق ان سے سلب کر لی جاتی ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ رب جانتا ہے کون ایمان لانے والا ہے، رب جانتا ہے کس کے دل کے اندر اخلاص ہے اور کس کے دل کے اندر ضد بھری ہوئی ہے۔ دلوں کے راز جاننے والا بھی کون ہے؟ پوری کائنات میں ذرے ذرے کا علم رکھنے والا میرا اللہ ہے۔ جیسے علم رکھنے والا وہ ہے، ایسے ہی پوری کائنات کا مالک بھی کون ہے؟ اس لیے آگے فرماتے ہیں ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، او لوگو جس طرح سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، اسی طرح آسمان و زمین کا اکیلا مالک بھی کون ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ملک آسمانوں کا اور زمین کا، کائنات کے ذرے ذرے پر تصرف اور اختیار صرف میرے اللہ کا ہے۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں، جو ذوف و ضرر سے، حکم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا۔ ذوف کہتے ہیں بڑھاپے کو، سکم کہتے ہیں بیماری کو، اجل کہتے ہیں موت کو۔ دنیا میں چاہے جتنا بھی بڑا انسان کیوں نہ ہو، بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے اور موت کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے پاک ذات ہے تو صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، میرا تو اپنے وجود پر اختیار نہیں ہے، میرا وجود تو میں خوراک کھا رہا ہوں، بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، میرے بال تو سفید ہو رہے ہیں، میں تو اپنے وجود پر اختیار نہیں رکھتا، پوری کائنات پہ کیا اختیار رکھوں گا؟ میرا رب تو وہ ہے پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، زندگی اور موت کا اختیار بھی صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ ایک وہی ہے رب کی ذات، ایک وہی ہے رب کی ذات، جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ یحیی و یمیت، زندہ بھی وہی کرتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ وہ موت دینے پر آئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے اندر اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا ہوا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا، بچے کی سانس اکھڑنا شروع ہو گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان القلب یحزن وان العین تدمع وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، دل بڑا غمگین ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، تیری جدائی کی وجہ سے ابراہیم تیرا بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دکھی ہے، لیکن بات وہی کہے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس لیے فرمایا
یحیی و یمیت، زندگی کا مالک بھی اللہ ہے اور موت کا مالک بھی اللہ ہے۔ اور سنو دنیا والو، جب علم والا اللہ ہے، جب قدرت والا اللہ ہے، جب مالک ساری کائنات کا اللہ ہے، تو سن لو وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے بھی پھر کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، نہ کوئی کار ساز اور نہ کوئی مددگار۔ تمہارے کام بنانے والا بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تمہاری مدد کرنے والا بھی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ سب کے کام بنانے والا، سب کی نصرت اور مدد کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ورنہ بخشش کی دعا کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو کھانے کھاتے ہیں نام بزرگوں کے نام، جی بالکل بالکل جائز نہیں۔ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسے کھانا بنا دیا جائے اور اس میں کسی اور ہستی کا نام لے لیا جائے، نسبت، وہ بالکل ناجائز ہے۔ دیکھو نسبت تین قسم کی ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک ہوتی ہے نسبت ملکیت کی، جیسے میں نے کہا یہ رومال میری ملک میں ہے، میرا ہے یعنی میری ملکیت میں ہے۔ ایک ہوتی ہے نسبت صدقے کی۔ صدقے کی نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ مال اللہ کے نام پر دے، کوئی بھی چیز ہے، چاول ہے، کھانے کی چیز ہے، بکرا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی چیز بھی ہے وہ دے اللہ کے نام پر، اور اس کے بعد دعا کرے کہ یا اللہ کہ جو ثواب اس عمل کا تو نے مجھے دینا ہے نا، یہ میرے والد صاحب کو، میرے چچا کو، فلاں بزرگ کو پہنچا دے، یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی منع نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بزرگ ہستی کو نام پر کوئی نیاز دینا کہ وہ بڑا خوش ہو جائے گا، اور جب وہ خوش ہو جائے گا تو میرے کام بن جائیں گے، میری مشکلیں حل ہو جائیں گی، یہ شرک ہے، یہ غیر اللہ کے نام پہ جائز نہیں، یہ مالی عبادت ہے، اور جو بھی عمل کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، کسی ہستی کی خوشنودی عبادت میں جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، کس کے لیے بیٹھتے ہیں؟ کون راضی ہو جائے؟ اللہ۔ قربانی کرتے ہیں، کون راضی ہو جائے؟ اللہ۔ یہ بدنی عبادت تھی، وہ مالی عبادت تھی۔ جیسے بدن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکانا جائز نہیں عبادت کے لیے، ایسے ہی مال کا ایک ٹکا بھی دینا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئیے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، چاہے زبانی عبادت ہو، ہم نماز میں کے اندر کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی باتیں بھی اللہ کے لیے، تمام بدنی باتیں بھی اللہ کے لیے، تمام مالی باتیں بھی اللہ کے لیے۔ شرک اسی کو کہتے ہیں کہ اگر زبان کے ساتھ پکار اللہ کے علاوہ کسی اور کی کر لی، مدد کسی اور سے مانگ لی، تو جتنا ہی بڑی اونچی ہستی کیوں نہ ہو، یہ بن گیا شرک زبانی عبادت کا۔ اگر بدن جھکا لیا، ہاتھ پھیلا لیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے، یہ ہو گئی بدن کی عبادت۔ اللہ کی سامنے کیا تو عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی ہستی کے سامنے کیا تو اس کی عبادت بن کے شرک بن گیا۔ اسی طرح مال کی عبادت، منت منوتی ہے، نظر نیاز ہے، اللہ کے نام پہ دی تو اللہ کی عبادت ہے، کسی اور ہستی کے نام پر دی، یہ نیاز فلاں ہستی کی ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ وہ عبادت بن جائے گی، اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور یہ شرک بن جائے گا، اور شرک پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں جائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہوں، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس کے بعد جب واضح ہو گیا کہ بے شک وہ دوزخ والے ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور نہ تھی استغفار ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے لیے، الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، مگر ایک وعدے سے متعلق جو وعدہ اس سے کیا تھا، فلما تبین لہ، پس جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ انہ عدو للہ، کہ بے شک وہ دشمن ہے اللہ کا،
تبرأ منہ تو بیزار ہو گیا اس سے، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام رجوع کرنے والا بردبار تھا۔ وما کان اللہ لیضل قوما، اور نہیں اللہ کہ گمراہ کرے کسی قوم کو، بعد اذ ہداہم، اس کے بعد جب ہدایت دی ان کو، حتی یبین لہم ما یتقون، جہاں تک کہ واضح ہو جائے ان کے لیے کہ وہ نہیں تقوی اختیار کرتے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ملک آسمانوں کا اور زمین کا، یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی کار ساز اور